مدینہ منورہ جانے والے کس ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، تو کون سے ایسے ادب ان کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ مکے مدینے دونوں سفر اختیار کر رہے ہوں تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں اس سے آپ توبہ کریں، جو قرض آپ کے اوپر ہے، حقوق العباد آپ کے اوپر ہیں، اسے ادا کریں، اور بالکل ایک سعادت سمجھتے ہوئے آپ حرمین طیبین کا سفر اختیار کریں۔ مدینہ منورہ بالخصوص جب آپ پہنچیں تو وہاں بنیادی نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ یہ بھی نیت نہیں کرے گا کہ میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کی بنیادی نیت، اب یہاں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اور بعض علماء نے بالخصوص مالکیہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو دنیا سے تشریف آوری کے بعد زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہی کی طرح ہے، تو یہ نیت رکھ کے وہ مدینہ منورہ جائے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اپنے پیش نظر رکھے۔ قاضی ضیاء المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب البحر العمیق میں ایک حدیث مبارکہ، ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے مدینہ منورہ کے قریب ہوتے جاتے آپ کا کھلا ہوا مبارک چہرہ اور کھلنا شروع ہوتا تھا، خوشی کے آثار اس میں بڑھتے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے جیسے مدینے کے قریب ہوتا جا رہا ہو اس کا ذوق بڑھتا جائے۔ اب یہ سارا اس صورت میں ہوگا کہ آپ کو ایک تو خاموشی اختیار کرنا ہوگی، فضول جو آپ عادت ہوگی بولنے کی اسے ترک کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ نعتیں سنیں، جو خوشگلو اچھی آواز والے نعت خواں ہیں ان کی آواز میں آپ مدینہ منورہ سے متعلق نعتیں سنیں۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچیں تو بالکل اطمینان کے ساتھ نیا لباس پہن کر، غسل کر کے، عطر لگا کر اور اچھا امامہ پہن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف جائیں، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں، لیکن چونکہ اب باب البقیع سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو آپ باب السلام سے داخل ہوں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی، باب السلام تک پہنچتے پہنچتے بھی آپ کے دل میں ایک ذوق ہو، شوق ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہونے لگے تو سیدھا قدم اندر داخل کریں، اعتکاف کی نیت کریں۔ بڑی خوبصورت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بنی ہوئی ہے، اس کا ایک جانب جو ہے وہ قدیم جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے، ترکیوں کے دور کی اس کے اندر تعمیرات موجود ہیں، نوری نور وہاں پر ہے، تو جو بائیں جانب ہے تو وہاں کچھ آگے آپ کو بہت خوبصورت نیا انداز نظر آئے گا، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب حاضر ہو رہا ہو تو اس وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نقش و نگار کو، اس کے ڈیزائن کو بھی نہ دیکھے، بلکہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سفر اختیار کرے، جانا شروع کرے، حتیٰ کہ درمیان میں اگر کوئی جاننے والا ملے تو اس سے ملے بھی نہ، اور ملنا ضروری ہو تو مختصر سلام کر کے پھر اس سے آگے بڑھ جائیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو جو پہلے کا دور تھا اس کے حساب سے علماء نے بیان کیا کہ الٹے ہاتھ پر چونکہ اب ریاض الجنہ آئے گا تو اس وقت کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہ تھا کہ یوں بیان کیا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب عشق میں ہوگا، ذوق کے اندر ہوگا تو اس کی تڑپ ہوگی کہ بس جلد سے جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مواجہ اقدس کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آپ پھر 2 رکعت ادا کر لیں، اگر اجازت دیتا ہے ذوق، ورنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جائیں۔ جب آپ پہنچ جائیں سنہری جالیوں کے سامنے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ لمحہ وہ لمحہ ہونا چاہیے کہ بندے کے دل سے 2 جہاں نکل چکے ہوں، صرف اس کی
دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہو، یہاں کھڑے ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ اور معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑے ہو جیسا کہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور اس بات کا اعتقاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے جیسا کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تھی۔ پھر جو اس کو وقت میسر ہو، جتنا وقت مل سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے تو سلام عرض کرے، اور جس نے اس کو سلام کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا، تو پھر سلام اس کا بھی سلام پیش کرے، اور پھر جتنا موقع مل سکے اسے باادب کھڑے ہو کر، ہو سکے تو روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرے۔ جو اسے سیگے آتے ہیں، جس طرح کا درود پاک پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو اسے پڑھنا آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے۔ پھر اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو وہاں اپنی حاجتیں عرض کرے۔ امام محدث جزری رحمۃ اللہ تعالی، ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو دعائیں قبول کہاں پر ہوں گی؟ دعائیں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان سے عرض کرے، اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کرے، جو دل کے اندر تمنا ہے، شفاعت کی بھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے۔ پھر اس کے بعد جو شیخین کریمین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام پیش کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کرے، پھر دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں کو سلام عرض کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر کے حتی الامکان کوشش کر کے الٹے قدموں یہ باب البقیع سے باہر کی طرف آپ آ جائیں، اور جاتے جاتے بھی جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہیں، مڑ مڑ کے۔ اگر موقع نہیں ملتا کہ آپ جو ہے وہ الٹے قدموں جا سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھتے رہیں، حسرت کے ساتھ دیکھتے رہیں، شوق کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اس طرح جب آپ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ذوق بھی برقرار رہے گا، اور پھر جتنا آپ کا ذوق ہو سکے بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آ جائیں مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔